28واں پارہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ینہاکم اللہ، نہیں منع فرماتے اللہ تبارک و تعالی تمہیں، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو تم سے نہیں لڑے، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم، اور انہوں نے نہیں نکالا تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، یہ کہ تم نیکی کرو ان سے، وتقسطوا الیہم، اور یہ کہ انصاف کا سلوک کرو ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المقسطین، پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حکم یہ دیا تھا کہ کفار کو دلی دوست نہ بناؤ۔ مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے ضد اور دشمنی بھی ان کافروں کو نہیں تھی، تھے کافر لیکن مسلمانوں سے کوئی ضد اور دشمنی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی دین کے معاملے میں مسلمانوں کے سامنے آتے تھے، اور نہ ہی وہ لڑائی کرتے تھے مسلمانوں سے، اور نہ ان کو ستاتے تھے۔ اور اسی طرح شیر بدر کرنے میں بھی جن کافروں نے کیا نبی پاک اور صحابہ کو، ان کافروں نے کوئی بھی مدد نہیں کی ظالموں کی، یعنی تھے کافر لیکن مسلمانوں کو تکلیف دینے میں کسی طرح کی بھی مدد نہیں کی۔ اس قسم کے کفار کے ساتھ اللہ نے نرمی، رواداری اور انصاف کے برتاؤ کا حکم دیا کہ ایسے کافروں کے ساتھ نرمی اور اچھا برتاؤ کرنا یہ جائز ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ سب کفار کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے، ہاں البتہ ظالموں سے جو دوستی کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ تو جو ایسے کافر بھی ہیں بس اپنی عبادت گاہوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنی ہی عبادت میں اپنی کام میں مست ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا لا ینہاکم اللہ، اللہ ایسے کافروں سے نرمی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت قبیلہ بنو خزاعہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، نہ ان کے خلاف کسی کافر کی ہم مدد بھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے اجازت دی ایسے کافروں سے نیکی کر سکتے ہو۔ فرمایا لا ینہاکم اللہ، نہیں اللہ کریم تمہیں منع کرتے، عن الذین لم یقاتلوکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم
من دیارکم اور انہوں نے نہیں نکالا تمہیں اپنے گھروں سے تبروہم یہ کہ تم نیکی کرو ان کے ساتھ وتقسطوا الیہم اور ان سے انصاف کا سلوک کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المقسطین پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں کو انما ینہاکم اللہ بے شک اللہ کریم منع کرتے ہیں تمہیں عن الذین ان لوگوں سے قاتلوکم جو لڑتے ہیں تم سے فی الدین دین کے معاملے میں اللہ فرماتے ہیں منع تو ان کافروں سے میں کرتا ہوں جو تمہارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے بھی ہیں دین کے معاملے میں اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے ہیں وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور جنہوں نے نکالا ہے تمہیں اپنے گھروں سے اللہ ان سے منع کرتے ہیں کہ ایسے کافروں سے دوستیاں نہ رکھو وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور انہوں نے مدد کی تمہارے نکالنے پر تولوہم یہ کہ تم ان سے دوستی کرو اللہ فرماتے ان کافروں کے ساتھ دوستی کرنا ناجائز ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑے ہیں یا جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا ہے وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ یا ان ظالم کافروں کی مدد جن کافروں نے کی ہے ان لوگوں سے اللہ فرماتے ان تولوہم ان کافروں سے تم دوستیاں نہ رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا ایسے کافروں سے دوستی کرے گا اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس یہی لوگ ہیں ظالم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات جب آ جائیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے فامتحنوہن تو تم ان کا امتحان لے لو اللہ اعلم بایمانہن اللہ کریم زیادہ جانتے ہیں ان کے ایمان کو فإن علمتموہن پس اگر تم جان لو ان عورتوں کو مؤمنات کہ وہ مومن ہیں فلا ترجعوہن پس واپس نہ کرو تم ان عورتوں کو الی الکفار ان کافروں کی طرف لا ہن حل لہم نہیں ہے وہ عورتیں حلال ان کافر مردوں کے لیے ولا ہم نہ ہی وہ کافر مرد یحلون لہن حلال ہیں ان عورتوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں جو عورت بھی چونکہ مسلمان ہجرت کر چکے تھے مکہ سے مدینہ آ چکے تھے تو جو عورتیں مدینے پاک ہجرت کر کے آئیں تو اللہ پاک نے فرمایا ویسے ان کو اے نبی مدینہ میں نہیں رکھنا ان کی ذرا جانچ پڑتال کرنی ہے آیا کہ وہ مسلمان ہی ہیں یا نہیں ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے آئی ہیں دشمنوں سے ترک موالات اس حد تک ضروری تھا یعنی ہر قسم کی ان سے دوستی ضروری تھی کہ چھوڑو ان سے دوستی کافروں سے جن صحابہ کے نکاح میں کافر عورتیں تھیں حکم دیا کہ ان عورتوں کو چھوڑ دو کافرہ عورتوں کو چھوڑ دو اور گھر میں کافر عورت ہوگی تو پھر کوئی راز نہیں رہ سکتا
عورت ہی اگر ایسی ہو جو غیروں سے ملی ہو تو پھر وہ گھر نہ بستا ہے نہ گھر۔ اسی طرح مسلمانوں کا راز راز بھی نہیں رہ سکتا۔ تو جب راز راز نہ رہا تو پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ جیسے آج کل عرب حکومتوں کے جو امراء ہیں گھروں میں یہودی عورتیں ہیں، اس لیے ان لوگوں کا راز بھی فاش ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، بے شک جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ اگر وہ چیزیں دیکھی جائیں تو آج کل کے یہود و نصارہ ان شرائطوں پہ بہت کم اترتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدائن کی ایک یہودیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس یہودی عورت کو طلاق دو، اور اگر آپ بڑے ہیں اور آپ نے یہ کام شروع کر دیا کہ ان یہودی عورتوں سے نکاح کرنے کا، تو مسلمان عورتوں سے پھر نکاح نہیں کوئی کرے گا اور مسلمان عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بڑی سختی کی تھی کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے پر، اس لیے کہ عورت اگر ایسی ہوگی تو ماں کا اثر اولاد میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پھر آگے اولادیں بگڑیں گی اور وہ یہودی اور نصرانی ہی ہوں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سختی کی تھی کہ کوئی بھی ان عورتوں سے نکاح نہ کرے، مفاسد اور خرابیاں بہت زیادہ تھیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا کہ انہوں نے کسی عیسائی لڑکی کو حرم میں گھسنے نہیں دیا اور امراء پر بھی سختی کر دی اور کہا کوئی بھی ایسی عورت سے نکاح اور شادی نہ کرے، اس لیے فتح نے ان کے قدم چومے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی حکم یہی ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس عورتیں ایمان لے کر آئیں، ایمان والی بن کر آئیں، ہجرت کر کے آئیں، تو کم از کم ان کا امتحان لے لیا کرو، ان کے بارے میں پرکھ لیا کرو کہ آیا یہ ایمان والی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھی طرح تحقیق کر لو کہ وہ کن حالات میں مکہ سے مدینہ آئی ہے، کیوں آئی ہے مدینہ۔ فرمایا کہ اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، مگر تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی ان عورتوں کو اچھے طریقے سے جانچ لو کہ کیا واقعی وہ دین کی خاطر آئی ہیں یا پس پردہ کوئی دوسرا مقصد لے کر آئی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی لالچ کی وجہ سے آئی ہوں، جاسوسی کے لیے آئی ہوں۔ تو فرمایا کہ اس لیے ان عورتوں کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، فامتحنوہن، ان عورتوں کا امتحان لے لو۔ اس کے مطابق آیت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بعض عورتوں سے سوال جواب کیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کام پر مامور کیا کہ جو بھی عورت آئے اس کا امتحان لے لیا کرو۔ تحقیق کرنے پر اگر معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ اسلام ہی قبول کرنے آئی ہے اور واقعی اسلام کی خاطر آئی ہے اور انہوں نے صرف دین ہی کی خاطر ہجرت کی ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر ایسی عورتوں کو واپس مکہ کی طرف نہ بھیجو، کافروں کی طرف ایسی عورت کو نہ بھیجو جو مکہ سے ہجرت کر کے آ چکی ہے۔ اب یہ کفار کے لیے عورتیں حلال ہی نہیں ہیں، نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، چونکہ یہ مسلمان ہیں اور کافر اور مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد ان عورتوں کا نکاح کفار سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خاوند بھی مسلمان ہوا یا اس کی توقع ہو تو پھر ایسی عورت اپنے شوہر کی طرف اس کو واپس پلٹا دیا جائے، واپس جا سکتی ہے۔ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے شوہر بدر کے اندر قیدی بنے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو میری طرف بھیج دینا، میری بیٹی زینب کو۔ اور جس وقت ان کو چھوڑا گیا، بیٹی کو چھوڑ دیا اور مدینے میں آ گئیں، اور اسی طریقے سے وہ خود بعد میں مسلمان ہو کر آئے تھے، اور پھر ان دونوں کو یعنی ایک دوسرے کی شادی اور اسی طرح ان کی طرف پھر واپس کر دی گئی تھی، یہ پھر اسی طریقے سے میاں بیوی تھے۔ تو اگر ایسی کوئی توقع ہو تو پھر ایسی عورت اپنے شوہر کی طرف پلٹا دی جائے، ورنہ کسی اور مقصد کے لیے آئی ہے تو ان کو مدینے کے اندر نہ رکھو، واپس کافروں کی طرف بھیج دو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ کریم خوب جانتے ہیں ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن، بس اگر تم جان لو ان عورتوں کو، مؤمنات، یہ کہ وہ ایمان والی ہیں، مومن ہو کر آئی ہیں، فلا ترجعوہن، بس نہ واپس کرو تم ان عورتوں کو، الی الکفار، کافروں کی طرف، لا ہن حل لہم، نہیں ہے وہ عورتیں حلال ان کافروں کے لیے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر مرد حلال ہیں ان عورتوں کے لیے۔ باقی آیت انشاءاللہ کل کریں گے اللہ تعالیٰ۔